کر رہا ہے، زبانیں بھی بولیں گی، ہاتھ بھی بلند ہوگا۔ 2 گھنٹے کی تقریر ایک جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ اور محمد کے مقدر کو علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اور محمد کے مقدر کو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوبارہ سنو، اللہ اور محمد کے مقدر کو دنیا سمجھی نہیں کہ علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کل 21 رمضان تھی، جس کی آمد کعبے میں ہے، جس کی شہادت مسجد میں ہے، اس کا مقام دنیا کیا جانے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی، محمد نے کائنات بسائی، میرے علی نے کائنات سجائی۔ اللہ نے رزق تخلیق کیا، محمد نے رزق ترتیب دیا، اور میرے علی نے رزق تقسیم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے، چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوح دل پہ لکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ ایک داد ہوتی ہے جو سر پہ دی جاتی ہے، ایک داد ہوتی ہے جو لفظوں پہ دی جاتی ہے۔ آج میرا دل ہے کہ میں یادگار مجلس آپ کو سناؤں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں، پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی گفتگو کرو، اللہ کی اس پوری کائنات میں آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے جافس تک، جافس سے لے کے برآ تک، برآ سے لے کے جفینہ تک، جفینہ سے لے کے محوق تک، محوق سے لے کے محلس تک، محلس سے لے کے عمران تک، عمران سے لے کے اسحاق تک، اسحاق سے لے کے یعقوب تک، یعقوب سے لے کے یوسف تک، یوسف سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک، اور مصطفیٰ سے لے کے قائم آل محمد تک، اور قائم آل محمد سے لے کے قیامت تک کے لیے جس عظیم امام کے چہرے کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے، اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ حق ہے، یہ قبولیت ہے، یہ روحانیت ہے۔ دنیا سمجھی نہیں بھائی جان علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے۔ علی تب بھی علی تھا جب آدم نہیں تھا۔ ہاتھ بلند کر، ہاتھ بلند کر۔ علی تب بھی علی تھا جب کائنات نہیں تھی۔ ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک نور کے 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا محمد، ایک ٹکڑا علی، ایک ہی نور۔ کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، یہ ہستیاں پہلے موجود تھی۔ اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ جب کائنات خلق ہو گئی، اللہ نے 7 آسمانوں کو خلق کیا۔ 7 آسمانوں کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے عرش کو خلق کیا، عرش کے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے زمین کو خلق کیا، زمین میں بڑا اضطراب تھا، بڑی بے چینی تھی، بڑی ہلچل تھی۔ اللہ نے زمین کے سینے پہ لکھا، آج جہاں کعبہ بنا ہوا ہے اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے چاند کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک سوچنے والے نے کہا بار الہ، جنت پہ بھی علی کا نام، عرش پہ بھی علی کا نام، فرش پہ بھی علی کا نام، چاند پہ بھی علی کا نام۔ آپ نے پوری کائنات میں علی کا نام لکھا ہے، کوئی ایسی بھی جگہ ہے جہاں آپ نے علی کا نام نہیں لکھا؟ اس وقت پروردگار کے چہرے پہ جلال آیا، آواز پروردگار آئی، ایک جگہ ہے جہاں میں نے علی کا نام نہیں لکھا۔ آواز بار الہ، کون سی جگہ ہے؟ پروردگار کی آواز آئی کہ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بولیے گا بھائی جان، دعا فرمائیے گا مولا آپ کو سلامت، کیونکہ یہ ایام ہے مولا کائنات کے۔ دنیا سمجھی نہیں ہے علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ ادھر بھی ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا کعبے کے پاس آنا یا کعبے میں آنا علی کی ماں کی منشا تھی؟ سارے بولو، یہ پروردگار کی منشا تھی۔ کس کی منشا تھی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لاہور ہے، بڑے جید عزادار ہو، کربلا گاہ میں شاہ ہے۔ میرا دل ہے کہ یہاں سے نعرے کی آواز سوئے نجف تک جائے۔ علی کی ماں کی منشا نہیں تھی، کعبے میں آنا اللہ کی منشا تھی۔ اللہ نے بلایا، علی کی ماں آئی،
اب تاریخ میں لکھا ہے کہ دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار کعبہ پھٹ گئی، دیوار کعبہ گر گئی۔ ایران والوں لکھا دیوار کعبہ گر گئی، لکھنؤ والا لکھا دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ لکھا دونوں نے ٹھیک ہے۔ پڑھ دو جملہ، علی کو دیکھ کے دیوار گر گئی، حیدر کو دیکھ کے دیوار پھٹ گئی۔ آئے ہے کوئی لفظ سمجھنے والا؟ علی کو دیکھ کے دیوار گر گئی، مولا تیری زندگی دراز کرے، حیدر کو دیکھ کے دیوار پھٹ گئی۔ میں جملہ پڑھ رہا ہوں، آخری بیٹھے ہوئے عزادار تک کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا، یہ سید کا وعدہ ہے۔ علی کی ماں کعبے کے پاس آئی، دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ علی کی ماں نے کعبے کی دیوار کو دیکھ کے آسمان کی جانب دیکھ کے بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا، اے ابو طالب کے خالق، اے ابو طالب کے خالق، اے محمد کے خالق، اے علی کی ماں کے خالق، اے میرے علی کے خالق، مولا آپ کو سلامت رکھے، اے میرے علی کے خالق، یہ تو آپ کی مرضی تھی کہ علی کی ماں کعبے کے پاس آ گئی، ورنہ جہاں میرا علی آ جاتا وہ جگہ ہی کعبہ بن جاتی۔ سبحان اللہ، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کیا قبولیت بھائی، کیا روحانیت حق ادا کر دیا آپ نے۔ ورنہ جہاں میرا علی آتا وہ جگہ ہی، توجہ بھائی، وہ جگہ ہی، بڑے پڑھے لکھے عزادار، قبولیت کے لمحات، روزہ دار عزادار۔ میں لائنیں پڑھ رہا ہوں، دنیا سمجھی نہیں کہ علی کا مقام کیا ہے۔ میں 4 لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے۔ حیدر بن مصر سنیے گا، مولا کی قسم، بارہا سوئے نجف مولا کے حرم کے زوار ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی نظر 4 لائنیں کر رہا ہوں، دنیا علی کو سمجھی نہیں ہے، میں علی کی عزت کی 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے۔ دوبارہ سنو، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ چپ نہ رہے اور یہاں سے نعرے کی آواز نہ جب تک جائے، تھک کے نہیں، بیدار ہو کے سنیے گا کہ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں آیا۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی جان، آپ جیئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی کون علی۔ سنو، آج میں وہ مصرے آپ کو سنا رہا ہوں جو پہلی دفعہ کربلا گاہ میں شام میں پڑھ رہا ہوں، اتنے قیمتی مصرے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی۔ سارے بولو تھک کے نہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پچھلے عزادار ذرا توجہ فرمائیے گا کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی۔ توجہ ہے سب کی، توجہ ہے سب کی۔ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی۔ شعر پڑھ دوں، سنیے گا۔ میں نے اس میں اعمال اور عقیدہ، یہ 2 علیحدہ جملے ہیں، 2 علیحدہ لفظ، اعمال اور عقیدہ۔ میں مصرع آپ کو سنا رہا ہوں کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی۔ آئے ہائے 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 ہائے، اگر اعمال ہے عقیدہ نہیں ہے تو اعمال کسی کام کے نہیں ہے، اگر عقیدہ ہے تو اعمال نہیں ہے تو عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر ایک مصرے میں سنائی ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی، اعلیٰ حسب نسب کی پہچان ہے علی۔ بندہ شیعہ ہو، ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہو، بندے کا ہاتھ بلند نہ ہو نہیں سکتا کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی، اعلیٰ حسب نسب کی پہچان ہے علی۔ لاہور والو غازی کے علم کی قسم کہ قرآن چپ تو بولتا قرآن ہے علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ادا کر دیا۔ میں راضی ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری بھائی جان، مسدس کی بیعت سنیے گا۔ میں ایک عزادار کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی، اعلیٰ حسب نسب کی پہچان ہے علی،
قرآن چپ تو بولتا قرآن ہے علی. ایک ایک عزادار کے دل کی بات کر رہا ہوں. 1400 سال گزر گئے، میں 5 دفعہ کا ظاہر ہوں نجف کا. بندے علی کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ علی کا رتبہ کیا ہے. کہ قرآن چپ تو بولتا قرآن ہے علی. عزاداروں، ایک ایک عزادار کے دل کی بات کر رہا ہوں کہ روزہ نماز و حج کی جزا کچھ نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر علی کو جہنم میں جاؤ گے. سبحان اللہ. حیدری چھوڑا اگر علی کو جہنم میں. یہ علی کا عشق ہوتا ہے، علی کے عشق کی مستی ہوتی ہے. ہر بندہ علی کے عشق میں ڈوب ہی نہیں سکتا. ہر بندے کی جرت نہیں، ہر بندے کی طاقت نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. سبھی کی توجہ میری جانب. لائنیں پڑھوں کہ بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا قبولیت ہے. مجلس میں پڑھ رہا ہوں کہ بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. مصرے پہ کوئی چپ نہ رہے کہ علی کی محبت کے بغیر کوئی کلندر نہیں بن سکتا. سمجھ آ گیا. بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. لاہور والوں ابو لہب تو ہوتا ہے، ابو ذر نہیں ہوتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سارے ہاتھ بلند کر کے میری بات کی تائید کیجئے گا. اس ذکر کے صدقے اللہ شمسی خان وعدے کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور یہ مقدس مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ہمیں سچا حقیقی عزادار بنائے اور ہماری عزاداری ریاکاری نہیں عبادت میں شمار فرمائے. میں ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں کہ بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. ابو لہب تو ہوتا ہے، ابو ذر نہیں ہوتا. آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی، دنیا میں فقط ایک ہی کمبر نہیں ہوتا. اور نے انہیں شرمندہ کیا روز ابد تک جو کہتے تھے قطرہ تو سمندر نہیں ہوتا. پنڈال کھڑا ہو کے داتے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ تارا یہ خدا جانے کہاں ٹھوکر کھاتا، کونین میں زہرا کا اگر گھر نہیں ہوتا. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. بھائی مشکور محبت، مشکور محبت. کیا قبولیت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا علی علی مولا تیری زندگی کرے. بڑے بڑے علماء کو سنا، خطباء کو سنا. آج ان بزرگوں کی رمز میں ایک شعر پڑھتا ہوں. ہے اجازت؟ حیدر بھائی وہ محسن نقوی شہید نے لکھا تھا کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا. فشار قبر مرشد قبر کا عذاب. شہید نے لکھا تھا کہ فشار کون سا شیعہ ہے کون سا مومن ہے جو ان مصروں بھی چپ رہے کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا، میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت وہ دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی بھی چند بندے اللہ جانے کس خیال میں ہیں. میں کائنات کی قیمت کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں. جتنے عزادار باہر بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار سب کو عزتوں سے نوازے. شعر سنیے گا کہ بے حب علی کوئی کلندر نہیں ہوتا. ابو لہب تو ہوتا ہے، ابو ذر نہیں ہوتا. آسان جو ہوتی کہیں حیدر کی غلامی، دنیا میں فقط ایک ہی کمبر نہیں ہوتا. اور نے انہیں شرمندہ کیا روز ابد تک جو کہتے تھے قطرہ تو سمندر نہیں ہوتا. مجھے مولا کی عزت کی قسم کہ بستر پہ محمد کے علی سوئے یہ کہہ کر ہر شخص کی قسمت میں یہ بستر نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت. مولا آپ کی زندگی دراز کر. آپ چاہیے میل چل دیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ بھائی، میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں. پڑھوں چند لائنیں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے. ہائے 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 ہائے. حیدر حیدر بول رہا ہے، سانسوں میں رس گھول رہا ہے. ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے جنت کا ماحول بنا دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک علی کے نام کا نعرہ، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے. شاہ جی میڈیا کا دور ہے. ابھی میں
ایک عالم دین کو راستے میں سن رہا تھا، کل اس نے اہل حدیث ہے، کل اس نے مولا کائنات پہ ایسے فضائل پڑھے، سبحان اللہ، دنیا مان رہی ہے، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ ہر گھر میں علی علی کی صدا تھی کل، نہ چاہتے ہوئے بھی جس نے موبائل کھولا سامنے میرے مولا کی زیارت ہوئی، میرے مولا کے نام کی زیارت ہوئی، اور پوری دنیا میں گونج رہا تھا کہ یوم علی۔ دیکھیے یہ معجزہ ہے، یہ عطا ہے، یہ معجزہ ہے۔ مولا کی قسم میرا دل ہے کہ میں آپ کو وہ لائنیں سناؤں جو دلوں پہ نقش ہو جائے۔ علی کی محبت کی میں، علی کی عشق کی میں، ایک ایک عزادار کی توجہ میری جانب، وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، ادھر بھی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے۔ ہاتھ اٹھا جس کے دل میں علی کا عشق ہے، جن کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، علی کی محبت، علی کا عشق بندے کے خون میں ہو، بندے کے دل میں ہو، مولا کی قسم وہ ضرور بولے گا، وہ میں پلا نوکر، وہ میں پلا کہ جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا رو برو ملے۔ کون سی میں؟ ارے وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہو، وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جتنے پچھلے عزادار بیٹھے ہوئے۔ یا علی یا علی، اللہ آپ کو سلامت۔ اب سنیے گا، سارے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، مولا کی قسم مجلس شام تک جانی ہے۔ مجھ مسکین سید کے یہ مصرے دلوں پہ نقش کیجئے، سید نے پڑھا کیا تھا؟ وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہو، وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہو۔ کون سی میں؟ اتنی مقدس شراب، اتنی مقدس میں، کون سی میں؟ وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی، جو چپ رہ گیا نا مولا کی قسم، مولا تیری زندگی کرے گا۔ وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبریل نے فلک سے زمین پہ جو آ کے پی۔ سارے توجہ کیجئے گا۔ اچھا کون سی میں؟ علی کے عشق کی میں، علی کی محبت کی میں لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبریل نے فلک سے زمین پہ جو آ کے پی۔ لاہور والوں کون سی میں؟ ارے جس کا نشہ نجات کا سامان ہو گیا، سلیمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا۔ بھائی جان توجہ 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 توجہ، بڑی یادگار مجلس۔ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے۔ مولا تیری زندگی کرے، بڑے پڑھے لکھے زیادہ، علی سے بغض بھی رکھتے ہو، جنت میں جانے کے خواہش مند بھی ہو، تمہیں پتہ نہیں جنت کس کی ہے؟ علی کے بچوں کی وراثت ہے، علی کے بچوں کی جاگیر ہے جنت۔ توجہ بھائی توجہ، کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے، سبھی کی توجہ میری جانب ہوگی تو میں یہ مصرے آپ کو سناؤں گا۔ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے۔ سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھا کے قبر اندھیری ہے، قبر اندھیری ہے، اندھیری قبر میں نور ہونا ہے علی کے نور سے۔ جس مومن کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، وہ یہ مصرے سنے، کیونکہ قبر میں میرے مولا کی کرسی لگنی ہے۔ علی آئیں گے، یقیناً آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ میں لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں،
علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. سیاہ شب میں اجالا، سارے بولو سارے بولو سارے بولو، کہاں سے لاؤ گے؟ حیدر بھائی شعر پڑھ رہا ہوں. ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کی امین، زباں پہ مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو اب بھی چپ رہا وہ ذکر میں نہیں آیا تھا. ہو بزدلوں کے پرستار، بھائی جب جاہلوں کی امین، زباں پہ مرد کا نعرہ، کیا علی کا نعرہ ختم ہوا؟ بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال ہوئے. آج بھی پاک فوج جب تک علی کا نعرہ نہ لگائے منزل تک نہیں جاتی، جہاں بھی جائے علی کا نعرہ لگاتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ جتنے عزادار میں دیکھ رہا ہوں، یہ ملتان کے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست کے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے جید عزادار میرے سامنے ہو. میں مصرع آپ کو سنا رہا ہوں. علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ وہ بزدلوں کے پرستار جاہلوں کی امی، زباں پہ مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی جان بیٹھ جا، میں شعر پڑھ رہا ہوں. زباں پہ مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے؟ علم کو چھین کے میدان میں جا بھی سکتے ہو، مگر عباس سا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ نے حق ادا کر دیا یار، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. حیدر بھائی شعر دو آپ کو سنا رہا ہوں کہ گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو، ہائے ہائے، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ دو، بدول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہاتھ بلند کر میری بات کی تائید کا. کسی کو بھی، مولا تیری زندگی دراز کرے، کسی کو بھی محترم کہہ دو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے؟ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور سادات عظام کی نظر کر رہا ہوں کہ وطن کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے، شاہ جی وطن کو چھوڑ کے سادات بن بھی سکتے ہو، وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہائے 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 ہائے، گامِ شاہ حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ سیدوں کا سلیقہ، وہ سیدوں کی سخاوت، وہ سیدوں کی عنایت، جھوٹے سید بھی بنے ہوئے ہیں نا، وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا مصرع مجھے یاد آ گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مخدومہ بی بی آپ پہ راضی ہو جائے. یقیناً چہروں پہ مودت علی چھلک رہی ہے، یقیناً سادات عظام کی پورے سال کی محنت ہے، یقیناً امام زمانہ کی سربراہی ہے، زیر سرپرستی ہے میرے مولا کی، جو آپ کے اور میرے اعمالوں کا عینی شاہد ہے، اور نیت کے مطابق ہر بندہ اجر لیتا ہے. میں ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پنڈال قدموں پہ کھڑا ہو کے داد دے پھر بھی حق ادا نہیں ہے. شام تک اس سے بڑا شعر اگر کوئی پڑھے تو منصف خود بننا انصاف کیجئے گا کہ غیور عباس نقوی نے کیا پڑھا تھا کہ علم کو چھین کے میدان میں جا بھی سکتے ہو، مگر عباس سا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ لاہور والوں، تم جتنا چاہو بنا لو امت کے بادشاہ، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے؟ دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. کیا قبولیت ہے نوکر نوکر. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. بابا جی آپ کو دیکھ کے چند لینے پڑھ رہا ہوں، بالکل نہیں لکھی. کل میں نے فیصل آباد پڑھی، آج میرا دل ہے کہ یہاں پہ پڑھوں. میں نے محرم میں بھی 12 سال ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے، میں نے محرم میں بھی کبھی نہیں پڑھی. پہلی دفعہ کہ جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، یہ جڑے ہاتھ دیکھنا، میرا 40 منٹ کا فضائل اپنی جگہ، یہ 3 شعر اپنی جگہ. جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا. بھائی جان مشکور ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ بھائی توجہ، میں ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑے جید عزادار ڈیرہ غازی خان سے بھی بندے آئے بیٹھے ہیں. مولا نوجوانوں کو سلامت رکھے. سبھی کی توجہ میری جانب. جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا
زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا گیا۔ اور آپ کے کیا کہنے بھائی، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ آپ جی بھائی جان ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے دشمنوں پہ سارے بولو تبرہ کیا گیا۔ شعر پڑھ دوں، ارے زہرا کے دشمنوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بھائی جان مخصوص خاندانوں میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ دعا مانگا کر کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہوں۔ بیٹھ جا میرا بھائی، جہاں آئیے آئیے آئیے، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہوں۔ کل اجڑ گئی ہے نا علی کی بیٹیاں، تھوڑی سی آواز بڑھا، کل اجڑ گئی ہیں علی کی بیٹیاں، حیدر بھائی کی بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں۔ مولا کی عزت کی قسم دعا مانگا کر، وہ اتنا غریب ہے علی جس کی بیٹیوں کو قبروں کی جگہ وطن بھی نہیں ملی۔ ہائے 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 ہائے، ہر بندہ رو رہا ہے۔ ابھی بھی چند بندے امیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سیدوں ایک پیغام دے رہا ہوں، نہ دیکھا کر کے کون پڑھ رہا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کے غریبوں کو یاد کر، آنسو آ جائیں گے۔ یہ ذکر شخصیت پرستی کا محتاج نہیں ہے، اگر کسی کی عزت ہے تو ذکر کی وجہ سے ہے، اس پاک منبر کی وجہ سے ہے۔ ایک لفظ میں پڑھتا ہوں، پرسوں میں نے بی بی کی حرم پہ یہ جملہ پڑھا، جملہ اتنا بڑا پردرد تھا۔ ایک سید کھڑا ہوا، میں نے لفظ پڑھا کہ مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو گھر آ کے مارا ہے۔ مولا تیری زندگی دراز کرے، مولا تیری زندگی دراز کرے۔ حیدر بھی ایک سید کھڑا ہوا، دوبارہ پڑھوں، مولا تیری زندگی دراز کرے۔ ایک سید کھڑا ہوا، اس نے مجھے کہا سید ایسے پڑھ، مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو ایک دن مارا ہے اور علی کی بیٹیوں کو 1 سال مارا ہے۔ محمد کی بیٹی کو گھر میں مارا، علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنسو، بڑی روحانیت ہے، بڑی قبولیت ہے، ہر بندہ رو رہا ہے۔ شاہ جی کل اکیلا اور واحد جنازہ تھا سادات کا، جسے بیٹوں نے اپنی مرضی سے دفن کیا ہے۔ جو سمجھ گئے ہو، کل آخری جنازہ تھا جسے بیٹوں نے اپنی مرضی سے دفن کیا ہے۔ نہ مسلمانوں نے حسن کو دفن ہونے دیا، ہائے حسین غریب لاش 3 دن دھوپ میں پڑی رہی، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، مولا آپ کے عرش قبول فرمائے۔ میں آپ سادات نظام سے اجازت لے کے 2 جملے غربت کے پڑھتا ہوں، ہے اجازت؟ میں 12 نجف گیا، حیدر بھائی گئے، آپ عزادار بھی گئے ہوں گے۔ مولا کے روزے کے اندر جاؤ نا، تو جب اندر داخل ہو تو سامنے لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم
آئے کائنات کے پہلے مظلوم آپ پر سلام ہو۔ وقت آخر علی کے لب سے نکلا واہ غربتا۔ حسن قریب آئے، دونوں ہاتھ بابا کے قدموں پر رکھے۔ بابا آپ خیبر شکن ہیں، آپ غربت کی صدا کیوں دے رہے ہیں؟ علی چپ رہا۔ دوسری دفعہ علی کی آواز آئی واہ غربتا۔ اب حسین قریب آئے، دونوں ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھ کے اتنا رویا حسین، روتے روتے حسین کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ رو کے حسین نے کہا بابا آپ نے خود کہا ہے غریب میں ہوں، بابا آپ نے کہا تھا نا کربلا کا میدان ہوگا، اکبر کا جگر ہوگا، حسین اکبر کے جگر سے 3 پھلوں والی برچی نکالے گا۔ بابا آپ نے خود کہا ہے کبھی قاسم کے ٹکڑے چنوں گا، کبھی اون محمد کو سلاؤں گا، کبھی عباس کے بازو اٹھاؤں گا۔ میں وہ غریب ہوں کہ میری بیٹی قاتل کی منت کر رہی ہوگی، ظالم ضربے مار رہا ہوگا، اور جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے۔ ادھر علی کی آواز آئی حسین تو بھی غریب ہے پر میں بڑا غریب ہوں۔ آواز آئی بابا کیسے؟ آواز آئی حسین میری آنکھوں کے سامنے لوگ محمد کی بیٹی کو مارتے رہے، میں علی چپ کر کے دیکھتا رہا۔ مسلمان میرے گلے میں رسی ڈال کے کبھی مدینہ کے اس بازار، کبھی اس مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، بڑی روحانیت، بڑی قبولیت۔ بھائی جان یہ حق ہے مصائب کا، یہ حق ہے مصائب کا۔ جو عزادار ماتم کر رہے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اتنا گریا ہو، پتہ چلے علی اور اس کی بیٹیوں کا پرسہ ہو رہا ہے۔ 22 محرم ہے، کوشش کر ایک آنسو ضرور آئے، ایک آنسو بہا کے جانا۔ بستی رد کوفہ کا منبر، علی خطبہ دے رہے تھے، یا روتے روتے علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ علی کی آواز آئی عباس میرے قریب آ، جیو میرا غیور بابا۔ آواز آئی آج میری بادشاہی ہے، میرا دل کرتا ہے مدینہ جاؤ، میری عزت والی بیٹیوں کو کوفہ لے کے آؤ۔ لاہور والوں اس سے بڑے مصائب نہیں ہوتے۔ سید زادہ 18 بیٹے علی کے کوفہ سے چلے، مدینہ آئے، محمل تیار ہوئے، علی کی بیٹیاں محملوں میں بیٹھ گئی۔ کئی دن کا راستہ تھا، قافلہ کوفہ کے باہر آیا، علی خطبہ دے رہے تھے، یا عباس نے کان میں جملہ کہا۔ روتے روتے علی منبر پہ کھڑا ہوا۔ علی کی آوازی کوفے والوں، آج مرد تو دور کی بات ہے، آج کوفہ کی کوئی عورت بھی باہر نہ آئے۔ آج میری وہ بیٹی آ رہی ہے جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خرامہ خرامہ چلتا علی کوفہ سے باہر آیا۔ ابھی ظہر کا وقت تھا، علی وہاں پہ بیٹھا رہا۔ جب مغرب ہو گئی، جب رات کا پہرا ہوا، علی نے بیٹی کے محمل کی مہار پکڑی۔ علی چلتا بھی رہا، علی روتا بھی رہا۔ جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں آئے گا۔ علی کوفہ میں داخل ہوئے، یا علی کی آواز آئی زینب بیٹی یہ کوفے کا پہلا بازار ہے، ماتم کرو سارے دادار، یہ کوفے کا دوسرا بازار، یہ کوفے کا تیسرا بازار۔ ایک جگہ پہ علی رو گیا، روتے روتے علی کی آواز آئی زینب یہ کوفے کا صدر چوک ہے۔ آواز آئی بابا وہ چوک بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور میں تیری بیٹی ہوں۔ مرحبا مرحبا، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ میں نوکر میرا بھائی، اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ ہاتھ نہ جو، اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ بھائی جان میں نوکر، کوئی خود نمائی نہیں، ماشاءاللہ گریہ ہو گیا، قبول مجلس، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اتنا غیرت مند علی، جب مولا کو ضرب لگی نا، رو کے علی کی آواز آئی میری بیٹی میرا آخری وقت ہے، میرے سامنے چل کے دکھا۔ تو نے ہائے نہیں کی، اس سے بڑے مصائب نہیں ہوتے۔ چند قدم بی بی چلی، یا اتنا رویا علی، رو کے علی کی آوازی جو بابا کے سامنے نہیں چل سکتی۔
اللہ جانے 1600 میل اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ ہاتھ رکھ سینے پہ، میں جملے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوفہ تھا، آئے شام غریبہ، سب مارے گئے، خیمے جل گئے، یتیموں کو اکٹھا کیا۔ علی کی بیٹی نے جلے ہوئے خیموں کی لکڑی اٹھائی۔ شاہ جی مسائب پڑھ رہا ہوں باپ اور بیٹی کا۔ بی بی نے پہلا چکر لگایا، آواز آئی الحافظ والحفیظ، سو جاؤ تمہیں سلانے والا سو گیا ہے۔ دوسرا چکر لگایا، آواز آئی سو جاؤ تمہیں سلانے والا سو گیا ہے۔ اب بی بی زینب نے دیکھا دور ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، رو کے بی بی کی آواز آئی اما فضا گھوڑے سوار سے کہہ دے ہم لٹ چکے ہیں، ہم اجڑ چکے ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بی بی فضا نے روکا، گھوڑے سوار نہیں رکا۔ رو کے بی بی زینب کی آواز آئی گھوڑے سوار رک جا، میں حسین کی بہن ہوں، گھوڑے سوار نہیں رکا۔ جو ماتم نہ کرے اپنا سر جھکا لے۔ رو کے بی بی کی آواز آئی گھوڑے سوار رک جا، میں عباس کی بہن ہوں، ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ۔ تیسری دفعہ بی بی نے کہا گھوڑے سوار رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ رو کے علی کی آواز آئی حسین پہچان، میں تیرا بابا علی آ گیا۔ مرحبا مرحبا یا حسین، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ہر بندہ رو رہا ہے، ہر عزادار رو رہا ہے۔ مولا کی قسم اجڑ گئی علی کی بیٹیاں۔ پڑھو جملے سن لو گے۔ علی آئے، اپنی ابا بیٹی کے سر پہ رکھی، بیٹی تیری چادر کا بڑا ارمان، اکبر کی ماں تیرے اکبر کا بڑا ارمان۔ اب میں جملہ اپنی ماں بہنوں پردہ داروں کے حصے کا پڑھ رہا ہوں۔ علی نے سب بیویوں کو سید پرسہ دیا۔ یا کائنات کے بادشاہ نے دیکھا، ہائے ضرور کر لینا، 4 سال کی سکینہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ علی کی آواز آئی، سارے ماتم کرو، سکینہ دادا کو نہیں ملنا۔ آواز آئی آج پتہ چل گیا ہے اپنی بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹی نے بلایا، نجف چھوڑ کے چلایا، اور دادا عصر کا وقت تھا، میں قرآن اٹھا کے کہہ رہی تھی او نمار میرا پیاسا بابا۔ مرحبا مرحبا، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ سید بڑا قیامت کا گریہ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا، اور یہ وہ قیامت کا جملہ ہے جب جہاں بھی پڑھا جائے بے ساختہ گریہ ہوتا ہے۔ علی نے سکینہ کو بلایا، پوتی کے کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ رو کے سکینہ کی آوازی دادا بابا کا قاتل میری بالیاں اتار کے لے گیا۔ ماتم کر، بڑا گریہ ہو رہا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لمحے ہیں۔ عزادر و علی نے پرسہ لیا، کافی دیر علی ہوتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جھولیاں پھیلانا، ماتم کر کے یہ فکر سننا کہ آدھی رات کا وقت تھا۔ سید زادہ اور کی زوجہ پانی کا جام لے کے آئی، بی بی زینب کو پانی دیا۔ رو کے بی بی زینب کی آوازی کس کو پلاؤں؟ میرا اکبر مارا گیا ہے، کس کو پلاؤں؟ میرا قاسم مارا گیا۔ عزادر بی بی نے جام اٹھایا، سکینہ کو بلایا، آواز سکینہ پانی آیا ہے، تو 3 دن کی پیاسی ہے، سکینہ پانی پی لے۔ ہائے تہذیب آل محمد، رو کے سکینہ کی آواز ہے، پھپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پیئے، بعد میں پانی پیوں گی۔ جن کے دل میں گوشت ہے جملہ سننا۔ رو کے بی بی زینب کی آواز ہے، سکینہ جب پانی آئے پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، بعد میں بڑے پانی پیتے ہیں۔ سکینہ نے جام اٹھایا، سیدھا مقتل میں دوڑی، اصغر کی قبر پہ آ کے رو کے سکینہ کی آواز آئی، اصغر جان، سکینہ مرحبا مرحبا۔ میں نوکر میرا بھائی، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ہر بندہ رو رہا ہے، ہر ماتمی رو رہا ہے۔ میں ایک ایک عزادار کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہائیو قسمت علی کی بیٹیوں کی، 36 شہر، 72 بازار۔ میں ابھی 6 مہینے پہلے شام سے آیا ہوں۔ شاہ جی آپ بھی شام گئے، میں ابھی شام سے آیا ہوں۔ اللہ آپ کو وہ بازار دکھائے۔
جہاں بیبیاں ایسے بیٹھی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ بیٹھ گیا تھا۔ ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھو سارے جگہ، اور ہائے زینب کر کے، ہائے عالیہ کر کے پرسا دینا۔ پوری دنیا مصائب سن رہی ہے، میں غربت کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو ماتم نہ کرے نا، وہ سمجھے وہ ذکر میں نہیں آیا تھا۔ 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، آ گیا شام کا بازار۔ 3 دن علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، آ گیا لین کا دربار۔ سامنے بے غیرت شراب پی رہا تھا، سامنے ایک رسی تھی، 18 گلے تھے، ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ۔ 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شراب پیتا رہا۔ تیرا حوصلہ ہے اور جتنے ماتمی ہو، یہ شراب پیتے پیتے بے غیرت کے لفظ سے نکلا، شمر ان بیبیوں میں علی کی بیٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ سجاد کی آواز آئی، او بار الہ کربلا شہید ہو جاتا۔